میرے بھائی اب یہ تھوڑا سا پیالہ ہمیں ملا ہے شربت کا، اس تھوڑے سے پیالے کی قدر کرنی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس تھوڑے سے پیالے میں نیگیٹو چیزیں بھی بہت ہیں. لوڈ شیڈنگ ہے، گیس نہیں ہے، پانی ابھی بارشیں ہوئی ہیں تو تھوڑا سا پینے کو ملا ہے ہمیں، کرپشن ہے، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن خدا کی قسم اس تھوڑے سے خطے میں 2-4 پازیٹو چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں یہ ساری نیگیٹو چیزیں برداشت ہیں ان 2-4 پازیٹو چیزوں کی بنیاد پر. بتا دوں؟ سننے کے لیے کان حاضر ہیں آپ لوگوں کے؟ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس ملک میں جتنی کرپشن ہو، جتنی غربت، جتنی مہنگائی، مگر پھر بھی ہمیں اس ملک سے محبت. نیگیٹو چیز بھی بتا دیتا ہوں اور بھی. نمبر 1، اس ملک کا قانون تو قرآن و سنت ہے، مگر عملی طور پر قرآن و سنت کا نفاذ ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. تھوڑی تھوڑی چیزیں تو ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں، ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے، حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے. لیکن 2 چیزیں اس ملک کی ایسی ہیں. نمبر 1، اس ملک کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، یہ ایسی مضبوط شق ہے کہ اگر اسمبلی کے تمام ارکان مل کے آئین سے اس شق کو باہر نکالنا چاہیں تو بھی نہیں نکال سکتے. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے یہ بات چلی تھی کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ نہیں، عوامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے. تو ہمارا خیال تھا کسی مولوی صاحب کا بیان آئے گا کہ نہیں اسلامی جمہوریہ ہونا چاہیے. مولوی صاحبان کے بیان بھی آئے، مگر ان کے بیانات کا اتنا اثر نہیں ہوا کیونکہ مولوی صاحب بیچارے ممبر پہ بیٹھ کے کیا بات کریں گے. اس وقت کے آرمی کے چیف نے بیان دیا تھا، میں نے یہ خود سنا. چیف نے جب بیان دیا تو اس کے بعد اس قسم کے بیانات آنا ختم کہ اسلامی جمہوریہ ہو یا عوامی جمہوریہ. اس کے بعد سے کسی نے عوامی جمہوریہ کی بات ہی نہیں کی. وہ بیان یہ آیا تھا کہ پاکستان کو اگر عوامی جمہوریہ پاکستان بنا دیا جائے، اسلامی نکال دیا جائے، ہندوستان بین الاقوامی عدالت میں جائے گا اور پارٹیشن کی جو بنیاد تھی وہ بنیاد ختم ہو جائے گی، پاکستان کا وجود ختم. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بیوہ عورت کو پینشن ملتی ہے نا حکومت کی طرف سے، اگر آپ جا کے بتا دیں کہ اس بیوہ کا انتقال ہو گیا ہے 6 مہینے پہلے، تو حکومت ساری پینشن آپ سے واپس مانگے گی نہیں مانگے گی؟ بھائی پینشن اس بنیاد پہ ملی تھی کہ وہ بیوہ ابھی زندہ ہے، یا کوئی ثابت کر دے کہ وہ بیوہ نہیں ہے، ان کے میاں زندہ ہیں، پینشن ملے گی پھر؟ بھائی یہ تو بیوہ کے لیے. پاکستان کے وجود کو جو الگ تسلیم کیا گیا وہ کس بنیاد پر؟ اسلام کی بنیاد پر، کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف قانون ان کو ہضم نہیں ہوگا، لہذا ان کا ایک رائٹ ہے، ان کا بنیادی حق ہے. اب اگر پاکستان کے آئین سے قرآن و سنت کی شق نکال دی جائے تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. یہ ایک پازیٹو بات ہے کہ آپ اگر کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے پاس غیر مسلم ہونے کا راستہ ہی نہیں ہے. اسی بنیاد پر ہم پاکستان کو اسلامی ریاست کہتے ہیں، اسلامک ملک کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسا اسلامی ملک ہے جہاں اسلام کے ابھی 14 اگست رات لوگوں نے منائی ہے، کچھ لوگوں نے تو شرافت کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے شر اور آفت کے ساتھ. ساحل سمندر پہ ناچ رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، شرابیں پی رہی ہیں، لڑکے بھی شراب پی رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے. وہ بھی کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے محبت ہے. یہ کیسی محبت ہے بھائی آپ کو؟ جو آدمی نظریہ پاکستان کی حفاظت نہ کرے وہ پاکستان سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ مخلص نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے مگر اسلامی احکام اس کی زندگی میں نہ ہوں، اس سے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان کافر ہو گیا ہے مسلمان مگر پریکٹیکلی عملی طور پر اسلامی احکامات کو فالو نہیں کر رہا. پاکستان کا جو بنیادی قانون ہے وہ قرآن و سنت ہے،
مگر ظالم حکمران اس قرآن و سنت کے نفاذ کی حقیقی کوشش نہیں کرتے، اور ظالم عوام ایسے حکمران نہیں لانا چاہتی جو قرآن و سنت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں یا قرآن و سنت کی بات کریں۔